رانا ثناءاللہ صاحب روز کہتے ہیں جی کہ فورس کا یوز کریں گے اگر آپ اسلام آباد آئے، اور آپ کہتے ہیں جی میں اسلام آباد آؤں گا، تو اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی اور یہاں پہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ گئیں اور کسی تھرڈ فورس کو انٹروین کرنا پڑا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار یہ ہوں گے، یہ اگر پہلے تو جو بھی ہوگا ذمہ دار تو یہ ہوں گے چور، جو صرف آئے ہیں اپنی چوری اپنی این آر او لینے کے لیے. ان کا تو اور کوئی مقصد اگر ہے تو مجھے بتا دیں. اور دوسری چیز دیکھیں، وہ ٹائم ہمارا کب ہم نے کوئی، مجھے بتائے نا، میں 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، کب ہم نے کوئی چیز آئین کے باہر کی ہے؟ میں اب سارے لوگوں سے حلف لیتا ہوں ہر جگہ کہ انہوں نے پوری طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے آزادی، حقیقی آزادی کے لیے، لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ آئین کے دائرے کے اندر رہیں گے، آئین کی پاسداری کریں گے، کیونکہ میں ڈیموکریٹ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں 3 دفعہ انہوں نے لانگ مارچز کی. فضل الرحمان آئے، یہ سارے کنٹینر پہ کٹھے کھڑے تھے. کیا ہم نے کوئی تشدد کیا؟ کوئی ہم نے ٹیئر گیسنگ کی؟ کوئی ہم نے ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کاٹی؟ تو یہ جو ایک مجرم، کیونکہ یہ تو ہے ہی ایک قاتل آدمی، اس کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ عابد شیر علی کا باپ کہتا تھا اس نے 18 قتل کیا ہے، کوئی کہتے ہیں 18 بھی 25 یا 24 کیے، جو بھی ہے. یہ آدمی کو اور اس کے عقل میں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جمہوریت کیا ہے، اس نے تو یہی اسٹوپڈ باتیں کرنی ہے نا. لیکن ہمارا سارا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کیے ہیں اپنے آئین کے دائرے میں رہ کے، جو کہ ہمارا حق ہے. میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا، یہ پرامن احتجاج ہوگا. ہم تو کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے، نہ کبھی پہلے کیے. عمر سے ایک سیکنڈ ذرا عمر سے کر لیں سر، اس کی پرسوں شادی ہوئی ہے، ہاں اس لیے امپورٹنٹ ہے. جی عمر، ابھی جو کل ضمنی انتخاب ہوا اس میں جو ووٹوں کا تناسب ہوا، آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا. پہلی بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جلسوں کا موب ہے وہ ووٹرز میں کنورٹ ہوا. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جو آپ نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے، آپ کی وہ پلاننگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے کہ اس حساب سے آپ جو ٹکٹ تقسیم کریں گے اس میں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ زیادہ دیا لیکن دوسرے اگر کینڈیڈیٹ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہاری ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو موروثی سیاست کا ایک عنصر تھا وہ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا؟ ایک تو سر یہ بتا دیں، اور ساتھ سر ایک ساتھ یہ چھوٹا سا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو آپ کا 25 کا جو لانگ مارچ تھا اس میں اور جو آپ اناؤنس کریں گے اس میں سر فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان بدل گیا، اور یہ جو وہ نواز شریف اور یہ زرداری 90 کی سیاست کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک چینج ہو گیا، اور ملک بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے، جس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ جو سیاسی شعور اب آیا ہے وہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. اوپر سے سوشل میڈیا ایک نئی قسم کی ڈیموکریسی ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کی آواز ہے، یہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. تو جو پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں نا، یہ جو نواز اور زرداری، ان کا ٹائم ختم ہو گیا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب جو بھی یہ نہیں جیت سکتے، انہوں نے اب ہارنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ 25 اور اب میں کیا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ 25 میں ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی، اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی شیلنگ ہوگی. لوگوں کو اٹھائے 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے جو انہوں نے تشدد کیا گھروں کے اوپر، عورتیں تھیں وہاں، یعنی میں نے تو کبھی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا. اس باری جو ہماری تیاری ہے وہ یہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تیاری اب ایسی ہے کہ ہم نے پورا، مجھے پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ جیسے مجرم کا ذہن تو کسی بیوقوف کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس میں عقل تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ ڈنڈا مارو جی، یہ مارو یہ مارو، اور میں نے جو ڈرون کر دیا تو وہ اوپر سے یہ کر دیں گے. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے یہ چیزیں کرنے کا جو میں کر رہا ہوں. اب مائک لے لیں سر، مائک میں کوشچن سر، مائک لے لیں، مائک ستار صاحب کر لیں. جی بولو. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا جو احتجاج ہے اور آپ کے احتجاج اور گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرتی، تو آپ بھی مارچ کرتے ہیں، تو اس تناؤ کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں کہ جمہوریت کی جو ہے بساط وہ لپٹنے کے چانسز ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو سرکاری افسران اعلیٰ کار بن کے جرنلسٹوں کو، پولیٹیشنز کو وہ سکرو کر رہے ہیں، کیا ان کی وہ لسٹیں آپ بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ تھینک یو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اس دور کے اندر یہ 6 مہینے کے اندر جس طرح کی فیشزم ہوئی ہے، جس طرح کا ظلم کیا گیا ہے، جس طرح کی سختی کی گئی ہے،
یعنی جس طرح کی جمہوریت کا قتل ہوا ہے، میں آپ کو یقین، حالانکہ مشرف کے دور میں نے کوئی دن جیل میں گزارے تھے، لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ مشرف، کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا، مشرف کا دور لبرل تھا اس مقابلے میں جو اب ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی اس طرح کی اس ملک کے اندر سختی، یعنی یہ جو میں اعظم سواتی کی میں بات کر رہا ہوں، شہباز گل کی، یعنی اس طرح میں نے تو کبھی اس ملک میں ایسی چیزیں نہیں ہوتے دیکھی۔ The recent victory of PTI has prompted many analysts that it might win, 2/3 majority in the upcoming elections if they are held. But your political opponents have created an impression, especially in smaller provinces, that if Imran Khan is voted into power again, he might scrap 18 Amendment and might introduce presidential system. So there are many nationalists, especially in Balochistan and Sindh, the province from where I belong to, who are very apprehensive about this. And then PTI recently made it very clear that it wants all the institution to be in their constitutional domains. This is what PPP used to claim in the past, Noon League used to claim in the past. Don't you think that this could be a starting point of dialogues between PTI and the government, that at least they should agree that this is something that should be done? دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا پرابلم کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ جو اپوزیشن ہے نا، یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ مجرم ہیں۔ کون ہے جو کہ NRO لیتا ہے؟ مجھے بتائیں، آج تک کسی ڈیموکریٹ کو تصور کر سکتا ہے کہ میں اسمبلی میں جاؤں، میرے پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس ہیں، میں قانون پاس کے اپنے سارے کیس معاف کروا لوں؟ یہ کبھی کسی دنیا کی ڈیموکریسی میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں۔ پبلک ریپرزینٹیٹیو کا مطلب کہ آپ پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتے ہیں۔ آپ پبلک کا پیسہ چوری کر کے قانون پاس کر کے معاف نہیں کروا سکتے کسی جمہوریت میں۔ تو میں پہلے دن سے، یہ گواہ ہیں میرے کولیگز، میں ان کو کہتا رہا کہ ان کو ڈیموکریٹ نہ سمجھو، یہ مجرم ہیں۔ یہ میں 30 سال سے ان کو جانتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا ہے، اور ان سے ڈائلاگ آپ جتنا بھی کریں گے وہ آ کے پھنس جائے گا کہ جی ہمیں NRO دے دو۔ اور میں جب کہتا تھا، یہ سارے کہتے تھے جی کون مانگ رہا ہے NRO، اب آتے ساتھی پہلا ہی کام کیا کہ اپنے آپ کو NRO دے دیے۔ تو ان سے ڈائلاگ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ڈائلاگ آپ ان سے کرتے ہیں، مثلا بلوچ نیشنلسٹ ہیں، سندھی نیشنلسٹ ہیں، آپ ان سب سے ڈائلاگ کرتے ہیں، کیونکہ پولیٹکس کے اندر ڈائلاگ کر کے آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں۔ لیکن جو چور ہیں ان سے آپ کیسے ڈائلاگ کریں گے؟ وہ کہے گا میری چوری معاف کر دو، آپ اس کی چوری معاف کرتے ہیں، آپ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ملک کے اندر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ وہ سب سے عظیم لیڈر تھے، ان کو نے فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیا، یعنی جنہوں نے ظلم کیا، تشدد کیا، سب کچھ کیا، ان کو معاف کر دیا۔ لیکن جب انہوں نے کہا ایک قریش کی لڑکی نے چوری کیا معاف کر دو، انہوں نے کہا میری بیٹی بھی چوری کرے گا تو میں نہیں معاف کروں گا۔ چوری کو جب آپ معاف کرتے ہیں، معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو چوری، اس کا مطلب کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے، تو چوری بری چیز نہیں ہے تو آپ تیسری دنیا بن جاتے ہیں۔ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ملک کو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ملک غریب ہے۔ جی ایک منٹ، وہ شیراز احمد شیرازی، نیو ٹی وی سے سوال ہے میرا۔ سر شیراز احمد شیرازی، نیو ٹی وی سے سوال میرا کہ ضمن انتخابات میں PTI کی جیت اداروں کے کردار کو کہا دیکھتے ہیں خان صاحب؟ کیا بقول آپ کے نیوٹرلز کر واقع نیوٹرلز رہے، اور کیا یہ تاثر تو نہیں دیا جا رہا کہ نیوٹرلز کل یا ضمن انتخابات میں نیوٹرلز رہ کر جو جنرل انتخابات تھے اس میں جس طرح آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں کہ وہ پری پلان دھاندلی کرتے ہیں، تو اس میں وہ پری پلان دھاندلی کریں؟ دیکھیں، کئی دفعہ گیم ادھر چلی جاتی ہے کہ دھاندلی کے باوجود بھی آپ نہیں جیت سکتے۔ اب میں جب ہندوستان اور پاکستانی کرکٹ میچز ہوتے تھے تو وہ ہمارے اپنے امپائر ادھر ہوتے تھے، ان کے امپائر ادھر ہوتے تھے، وہ ہم ادھر نہیں جیت سکتے تھے، وہ ادھر نہیں جیت سکتے تھے، کیونکہ ٹیم مشکل میں پڑتی تھی، امپائر مدد کرنے آ جاتے تھے۔ میں واحد کیپٹن ہوں جو ہندوستان کے امپائروں کے باوجود جیت کے آیا تھا۔ یہ ہم امپائروں کے باوجود جیت رہے ہیں، لیکن یہ ہم امپائروں کے باوجود، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ سکندر سلطان سے بددیانت دار الیکشن کمشنر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اور وہ آ ہی گیا، آڈیو لیکس میں وہ آ ہی گیا ہے کہ وہ انسٹرکشنز لے رہا ہے کہ اچھا چن کے یہ 8 حلقے رکھو تاکہ کسی طرح آپ دونوں مل کے، تو الیکشن کمیشن مل کے ہرا رہی۔ اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ نون لیگ کا ایک حصہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے، جو پنجاب کے بھی ضمنی الیکشن تھے،
جو 20 ہوئے تھے بائی الیکشنز، ادھر بھی جا کے سارا وقت وہ مریم اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا حمزہ کے ساتھ، یہ سارا وقت پلان حلقے بنانے کے اندر یہ سارا اس نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اور اس کے باوجود ہم جیتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن دیکھیں، اس نے سب سے بڑا ظلم کیا کہ اس نے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دیں۔ اگر ای وی ایم مشین ہوتا یہ کراچی کے الیکشن کے اندر مسئلے ہی نہ آتے، وہ اب گھسے ہوئے ہیں پولیس والے اندر اور وہ سٹیمپس لگا رہے ہیں، ای وی ایم مشین ہوتا تو آپ کر ہی نہیں سکتے دھاندلی، اور ہم کہتے رہے گورنمنٹ میں بیٹھے کہ ای وی ایم مشینز لے کے آؤ، یہ الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور ان کے ساتھ اور ہینڈلرز کے ساتھ، اور یہ آنے نہیں دے رہے تھے مشین، کیونکہ یہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں۔